جو یہاں مخبر بیٹھے ہیں نا، یہ میری ٹیپ ضرور سنانی ہے اوپر، یہ ہم جرم کرتے ہیں جیل میں جانے کے لیے، یہ میرا جرم ہے اور میں کوئی جرم ہونے نہ کردائم و کسرا نہ گشتائم، جرمم ہمی کے عاشق روئے تو گشتائم، نہ ہم نے کسی کو زخمی کیا نہ قتل کیا، جرم صحیح صرف یہ ہے کہ ہم حضور کے عشق و محبت کی بات کرتے ہیں۔ اور یہ میری ٹیپ اگر ٹرمپ بھی سن لے تو ممکن ہے وہ بھی کلمہ پڑھ لے۔ جن کے غلاموں کا یہ حال ہے ان کے آقا کی شان و اقدس کا کون اندازہ کرے؟ لیکن ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کے آداب، اور کرتے ہیں غلاموں کو غلامی پہ رضامند، اور تعویل مسائل کو بناتے ہیں بہانہ۔ بہتر ہے اقبال ان شعروں کو سکھا دے رم آہو، باقی نہ رہے شعر کی شعری کا فسانہ۔ تو بہرحال تاکہ جن کو قل ہو اللہ نہیں پڑھنی آتی وہ ہمیں دین سکھانا چاہتے ہیں، ایسے نہیں ہوگا، ایسے نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ تا صبح قیامت حضور کا دین ایسے ہی چمکتا رہے گا۔ توجہ، امام احمد بن حنبل کو جب بہت زیادہ کوڑے مارے نا بادشاہ نے، فرماتے ہیں 80 کوڑے مجھے بادشاہ نے ایسے مارے کہ ہاتھی کو بھی لگتے تو وہ چیخ اٹھتا۔ جو میں بات کرنے لگا ہوں وہ اور ہے۔ امام صاحب جب بھی دعا کرتے تو کہتے رحم اللہ ابو الحیثم اور غفر اللہ لابی الحیثم، یا اللہ ابو الحیثم تے رحم کر دے، یا اللہ ابو الحیثم نو بخش دے دے۔ آپ دے پتر عبداللہ کہنے لگے حضور اس میرے واسطے تو کتنی دعاواں منگیاں، اے ابو الحیثم کیڑا ہے جن اتنا احسان کر دیتا؟ آپ نے فرمایا یار جدوں میں بہوں مارے نا بادشاہ نے کوڑے، ایک وڈا ڈاکو ہے اس زمانے دا، یہ مینوں کہنے لگا حضور حق تے ہو کہ نہیں؟ ظاہر بندہ بندہ ہی ہوتا ہے نا جی، آخر ایک حد دے ظلم دی بھی۔ انہیں کیا حق تے ہاں؟ انہیں کیا حضور میں چوری کر کے 18,000 کوڑے کھا چکیا، حق دی خاطر کم از کم اتنے ضرور کھوے ہو۔ اور میں اس دی گل مینوں دلیر کر گئی، اس دی گل مینوں دلیر کر گئی۔ انہیں اگو ایک اور جیڑی گل کیتی نا جی وہ کمال کیتی، انہیں کیا حضور جے تسی کوڑے کھا کے چپ ہو گئے نا پھر بولے گا کون؟ میں تسی چپ ہو گئے پھر بولے گا، پھر ساری زندگی آؤ وڈا ڈاکو سی اپنے زمانے دا، لیکن امام صاحب آج بھی صدیاں بعد ذکر ہویا کہ نہ ہویا؟ اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے، رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے۔ بس اتنی بات ہے، آپ سے اتنی بات کرنی ہے، صدیوں بعد اتنی امام احمد رضا کا عشق و محبت، اعلیٰ حضرت عشق و محبت، علم و حکمت فلاں، یہ ساری باتیں ہیج ہیں۔ وہاں جو امام احمد رضا کو مقام ملا نا، اور وہ مقام بھی قیامت والے دن، کاش معاشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت، اول و آخر سارے انبیاء اور رسول، امت ساری جمع، حضور کی امت بھی، حضور کی امت کے رجال بھی، صحابہ والے بیت بھی، سب جمع۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اس دن پھر میرا کیا حال ہوگا جب رسول اللہ تشریف لا رہے ہوں گے نا، وانا اول الناس خروجا اذا بعثوا وانا قائدهم اذا وفدوا وانا خطیبهم اذا انصتوا وانا شفیعهم اذا حبسوا وانا مبشرهم اذا یئسوا الکرامۃ والمفاتیح یومئذ بیدی ولواء الحمد یومئذ بیدی۔ یہ ہے بات، بس اس کا ترجمے کا ٹائم نہیں ہے، میں بات آگے کرنے، بس میں اتنی لمبی بھی گل نہیں کرنی۔ عبداللہ بن مسعود ہر جمعرات تقریر کرتے سن، آپ دے غلامہ نے کیا حضور روز تقریر کرتے؟ فرمایا نہیں، رسول اللہ ساڑی جڑا نا خیال رکھتے سن ساڑا، اے نہ ہوئے اسی تقریر دے دوران اکتا جائیے۔ میں علماء واسطے گل کر رہا ہوں، اتنی گفتگو کرو قوم نہ جتنی قوم سننا چاہتی۔ ہاں جس بندے دے دل چ بات آ گئی ہے مولوی کی لگیا، دسو وہ بیڑا غرق تے ہویا کہ نہ ہویا؟ سبب دا کون بنیا؟ مولوی۔ اتنی گفتگو کرو جتنی قوم متحمل ہے۔ قوم 10 منٹ سننا چاہتی، تھی 5 منٹ تو بعد نماز پڑھا کے انہوں فارغ کر دو۔ تھانوں ایڈی کیڑی وقت پہ ہویا تسی لمیاں لمیاں تقریراں تے جناب اے جناب زور ویلے اے تے اثر ویلے اے بے قدری قوم ہے، تانوں نہیں پتہ تے پاکستان وچ کی ہوندا، ایتھے ہیرے دا مل کوڈی پاوندا تے کوڈی دا مل ہیرا۔
یار جے ختم نبوت دے ڈاکو جدو ہے سن، ممتاز نو پھٹے لانے والے لوگ ہے سن، ممتاز نو قاتل کہنے والے لوگ ہے، جیسی انہوں دے مقابلے کھڑے جے ہوئے ختم نبوت دے محافظ تے ناموس رسالت دے پہرے دار، اسی جدو کھڑے ہو گئے تو پھر امت نو تو نہیں سی نہ چاہیے ختم نبوت دے ڈاکو نو ووٹ دینا۔ ہاں جی، یہ گل تو مک گئی سی۔ ہر واری جے کہندے سن یار جنا کوئی نہیں آیا میدان وچ، تے جنے تے آ گئے جڑے 8 لاشاں فیض آباد چک کے آئے جی، 12,000 شیل کھا کے اسی چوں نہیں کیتی سی، اور تسی پھر کیڑے جے جنے چاہندے سی؟ اسی نے میدان لا دیتا سی۔ ایک طرف ختم نبوت دے ڈاکو ممتاز نو تختہ دار تک لے جان والے قاتل کہنے والے لوگ سن، ایک طرف ممتاز دا پہرا دے کے او جناب عمل دا پہرا دے کے 60 لاکھ جنازے بندہ آ گیا۔ اے شاہ جی ایویں آ گیا، ایویں آ گیا سی بے قدری پاکستان ایویں جناب۔ ڈاکٹر عبد القدیر بم ایٹم بم بنا کے انہیں واسطے ایک دن انہیں ہڑتال نہیں کی تھی، آج بھی وہ نظر بندی تھی زندگی بسر کر رہا۔ انہیں میں نے فون کیتا مولانا صاحب میری مدد کرو، ڈب کے نہیں مر جانا چاہیے۔ انہیں میں نے فون تے کیا، انہیں کہا ساری مدد کرو۔ میں آ کے جناب حکم مولی خادم دی گردن حاضر۔ میں کہا جنا تو تو میں اتنے کہڑے اور جنے ہوئے، میں کہا جنا تو تو میں جنہیں ایٹم بم بنایا اور پوری دنیا پاکستان کو اس وجہ تو پریشان ہے، اس واسطے نہیں کہ اتنے جناب کچھ ہو رہے، وہ کہندے ایٹم بم نہ کولے ہوئے، اور غوری نہ کولے، شاہین نہ کولے، ابدالی نہ کولے، او حتف نہ کولے، ابابیل نہ کولے، او خالد ٹینک نہ کولے، او درال ٹینک نہ کولے، او یہ تو بڑے بڑے لوگ ہیں، یہ تو تباہ کر دیں گے۔ ہاں جی ہاں جی، زور لاؤ بھائی شیرو، زور لاؤ زور لاؤ۔ حضور دی شان تے وراول ورائے نا جی، ایتھے میں گل کرن لگا ڈاکٹر عبد القدیر نال جڑے زیادتیاں کر رہے ہو، سوچو کی قیامت والے دن تواڈے نال بننا ہے، اور ڈاکٹر صاحب نال کیڑی تانوں پریشانی؟ کفر کہندا ہے کہ اینوں نپ لو۔ ڈاکٹر صاحب نے میں ہاتھ چومے سن، میں کہندے کیوں چومے؟ میں کوئی رسول اللہ نے فرمایا جنہیں تیر بڑھایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا جی، جنہیں تیر پکڑایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا، تے جنہیں چلایا وہ بھی جنت تے چلا جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب کی اکھاں چ آنسو آ گئے سن، کہتے ہیں بڑے بڑے مولوی مینوں پیر آئے، انہاں میرے نال ایک ہاتھ نال سلام لے، تو کیوں جا مولوی ہیں جنہیں میرے ہاتھ چوم دیتے؟ میں آکھا میں حضور دے اس فرمان دی وجہ تو تیرے ہاتھ چوم یہ تیر بنان والا جنت تے نال جناب چلان والا تے پکڑان والا۔ میں آکھا یار تو تے ساڈا ایٹم بم بنایا ہوئے، اللہ ہوئے اللہ مولی خادم مر جائے تو کیڑے نعرے لا لیا، چلا نہ ہوئے تے او حضور کی بات کرو۔ حضور دی شان تے وراول ورا ہے نا۔ اگر کسی نو درد ہوئے کہ ایڈی وڈی امام احمد رضا شاہ جی کانفرنس کیوں کراندے ہیں، ایڈا انتظام کیوں ہوا، تو سنو میدان عہد جدوں رسول اللہ دی طرف وہ تیر پھینک رہے سن نا، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سعد نو فرمایا سنو جی اگر صدیق اکبر اور حضرت عمر عثمان غنی مولا علی کو کسی نو درد ہے انہاں دے بارے تے سنے، لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، یہ تو کوئی فرقہ واریت نہیں نا جی۔ لا یجتمع حب ہؤلاء الاربعۃ فی قلب منافق ابی بکر و عمر و عثمان و علی۔ نعرے تحقیق، ہمیں ڈر ڈر کے زندگی گزارنے کی زندگی ہے۔ نعرے تحقیق اور نعرے تحقیق، نعرے حیدری، اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اور اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لاکھوں سلام۔ ساڈا بابا سانو راہ دے گیا، جے تیرے کو ٹائم ہوئے نا اتھے تحقیق نہ کری صحابت اہل بیت دے بارے، اتھے لکھاں سلام بھیجی، صدیق اکبر تے بھی لکھاں سلام، حضرت عمر تے بھی لکھاں سلام،
عثمان غنی تے بھی لکھا سلام، حیدر کرار تے بھی لکھا سلام، امام حسن تے بھی لکھا سلام، امام حسین تے بھی لکھا سلام، حضرت سیدہ تے بھی لکھا سلام، امہات المومنین تے بھی لکھا سلام۔ ساڑا بابا تے سانو راہ دے، میں وقت اپنا ضائع نہ کری، انہاں دے بارے تحقیق نہ کری، ان کے مولا کے ان پر کروڑوں درود، ان کے اصحاب و عطرت پہ لکھا سلام ہو۔ جی یہ شاہی بنا یہ افکار رضا ہے، حقیقت ہی انہی کا فیض ہے نا۔ فرمایا سن تو اہل بیت دے بارے کی گل کرنی، اعلی حضرت فرمایا تے صحابہ دے بارے فرمایا پارا ہائے صحف اور غنچہ ہائے قدس، اہل بیت نبوت پہ لاکھوں سلام۔ اور صحابہ فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درود۔ یار اینج بندہ کھڑے ہوئے تے تیر آ رہے ہون، انہاں دے بارے کوئی بھونکے، اینج تیر آ رہے ابو دجانہ حضور تے جھک گئے، ہر تیر ابو دجانہ نو لگیا، لم یتحرک، ایک بار بھی اینج نہیں کیتا۔ اور تو زندگی مسیح دیا صفحہ نہ بچا سکے، تو گل صحابہ دے بارے کرنا، مسیحاں دے سپیکر مولوی نہ بچا سکے، نماز تراویح نہ بچا سکے، تسی حضور دے صحابہ دے بارے گلاں کرنے ہو جنہ دو سپر پاوراں توڑ کے اپنے پیراں وچ رونق دے دیا جائے۔ ساڑا بابا جڑا گل کر گیا، فرمایا اتھے اہل بیت دے بارے اے گل کرنی، فرمایا جان سارا نے بدرو احد پر درود، جان سارا نے بدرو احد پر درود، حق گزارا نے بیعت پہ لاکھوں سلام۔ وہ دسوں جن کو جنت کا مجدہ مل، وہ بھی میں حدیث پڑھ دوں۔ ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، وہی کتا کائنات دا صدیق اکبر نو بھوکے، صدیق اکبر دیتے ہون بھی قرض بقایان اسلام ہوتے، حضور نے فرمایا میں سارے دے بدلے ہوتے دیتے، صدیق کا قرضہ بقایا ہے۔ سایہ مصطفیٰ اور مایہ اصطفیٰ، عز و ناز خلافت پہ لاکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل، ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اصدق الصادقین اور سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، وہ عمر جس کے آداب پہ شہدہ سکر، اس خدا دوست حضرت پہ لاکھوں سلام، ترجمان نبی اور ہم زبان نبی، جان شان عدالت پہ لاکھوں سلام، فارق حق و باطل امام الہدا، تیغ مسلول شدت پہ لاکھوں سلام، اور زاہد مسجد احمدی پر درود، دولت جیش حسرت پہ لاکھوں سلام، یعنی عثمان صاحب قمیص ہدا، اللہ بوش شہادت پہ لاکھوں سلام، اور مرتضی شیر حق اشجع الاشجعین، ساقی شیر و شربت پہ لاکھوں سلام، شیر شمشیر زن اور شاہ خیبر شکن پرتوے دست قدرت۔ لیاوے کو یہ وجہ چار شیر چار یاراں دے بارے گل کرنا، ساڑا بابا سن عشق و محبت، عشق و محبت اور اعلیٰ حضرت، اعلیٰ حضرت۔ اسی بالکل امن پسندہ، یہ ملک ساڑے بزرگوں نے بنایا، اور نعرہ لگیا پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، دستور ریاست کیا ہوگا۔ ہن کہنے جی کسی کو اجازت نہیں ہے نظریہ پاکستان کے نعرے کو بطور سیاست استعمال کرے، اسی تو کدی بھی نہیں استعمال کیتا، تسی کر لو، پیڑاں اور تے پھکیاں اور، بھائی اے تا جرم پھر قائد اعظم محمد علی جناح ہوراں کیتا، انہیں اس نعرے نو بطور سیاسی استعمال کیتا۔ اگر ایک کلمہ مبارک دا نعرہ نہ لگتا جلیا تے 70,000 تے لکھاں مسلماناں دیاں دھیاں دے گڑے نہیں سن کٹنے، کیوں شاہ جی؟ تے خون دیاں ندیاں نہیں سن بہنیاں، تے حضور دا اللہ کلمہ آ گیا تو پھر لوگ اپنی دھیاں بھی سٹ دیتیاں۔ پتہ ہے تاریخ تو بے بیان نہیں نہ کر دے، خون مسلم ارزاں میرے کو کتاب ہے لکھیا، ایک نوجوان لٹیا پٹیا پاکستان پہنچیا تے کہنے لگا میں ایک جگہ گزریا ہوتے ہندو تے سکھ لونڈے ایک ڈھیر لگے ہوئے سی تے رقص کر رہے سن، اینج لڈیاں پا رہے سن، کہندا میں جھات پا کے ویکھیا تے مسلمان خواتین دی کٹی ہوئی چھاتیاں سن،
اینا خون دیاں ندیاں دے پاکستان بنیا تسی پاکستان نہ مذاق کرتے ہو تسی کڑیاں محراب وچ نچا کے تے کی کفر نو دسنا چاہندے ہو اینج نہیں ہونا ہاں مسجداں وچ کڑیاں کدی نہیں نچیاں تے نہ اسی نچن دینیاں ہاں ہاں یہ گردناں اسی صرف رسول اللہ واسطے رکھیاں اور حقیقتاً رکھیاں میں 10 منٹ تھلے نہیں بیٹھ سکتا لیکن میں 6 مہینے جیل وچ تھلے بیٹھا رہا ہاں میں تسی بٹھاؤ تو میری چیخ نکل جائے گی 10 منٹ بعد میری بس ہو جاندی لیکن اتنے میں بیٹھا رہا ہاں اتنے میں بیٹھا رہا یہ کیوں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم و نیاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا خفا بہ امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں اس بات میں کوئی فرق نہیں کہ حضور ظاہری دنیا میں جلوہ گر ہوں یا تشریف لے جائے حضور اپنی امت کو دیکھ رہے ہیں اذ لا فرق بین موتی و حیاتی فی مشاہدتی لامتی و معرفتی باحوالہم حضور اپنی امت کے حوال سے بھی باخبر ہے جب رسول اللہ چاہتے تھے کہ یہ اندر مر جائے تو مجھے کیا تکلیف ہے مرنا چاہیے تھا جب حضور چاہتے تھے کہ اس کو اتنی تکلیفیں ہوں یا اندر تڑپے تو پھر میری کیا تکلیف ہے کیوں جی معرفتی باحوالہم حضور کو جب میرے احوال کا پتہ تھا کہ اتنا مریض ہے اتنا اس کو طبی بیماری ہے کہ یہ تو 5 فٹ سے اپنا پانی بھی نہیں پکڑ سکتا پھر مجھے جیل میں جب بٹھا دیا تو میں نے کہا جان ہے عشق مصطفیٰ اور روز فزوں کرے خدا جس کو ہو درد کا مزہ وہ ناز دوا اٹھائے توجہ بھائی توجہ جب حضور کو حوال کر ونیاتہم میں کس نیت سے آیا بیٹھا ہوں آپ کس نیت سے آئے بیٹھے ہیں میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے وعزائمہم تسی کی ارادے کی تھی پھر دے ہو میں کیتا کی کرنا کل کی کرنا ہے پرسوں ہفتے بعد مستقبل کی کرنا ہے ان ارادوں کا بھی حضور کو پتہ ہے کیوں جی ونیات و عزائم و خوات اس ویلے تسی دل وچ کی سوچ رہے ہو مولوی کدوں گل مکانی آپس کی بات ہے نا آپس میں بیٹھے ہیں میں سوچتا ہے نا بندہ کدوں جان چھٹنی اس وقت آپ کیا سوچ رہے ہیں میں دل میں کیا سوچ رہا ہوں میرے آقا کو یہ بھی پتہ ہے امام ابن حجر کہتے ہیں وذالک عندہ جلی لا خفا بہ فرمایا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے ہتھیلی کے پر ایسی رہی ساری جیسے رائی کا دانہ ہوتا ہے جب غوث اعظم رائی کا دانہ دیکھ رہے ہیں تو پھر حضور کی شان تو برابر برا ہے توجہ اس واسطے مسجدیں ناچنے کے لیے نہیں بنی ایسے نہیں ہوگا مسجد پرانی ہو جائے تو پھر اس میں ناچ گانے شروع ہو جائے ایسے نہیں ہوگا مسجد وزیر خان کے اندر ہم نے جمعہ پڑھ کے بتا دیا کہ صدیاں گزر گئیں لیکن مسلمانوں میں دم خم اب بھی وہی موجود ہے اور حضور کا دین آنا ہے ایک دن انشاءاللہ حضور نے کیسے جنت دی اگر کسی کو صدیق اکبر کے بارے میں پریشانی ہے تو وہ حضور سے بات کرے پھر اللہ سے بات کرے کہ یا اللہ تو نے اپنے حبیب کے ساتھ ہجرت والے سفر میں ایسا بندہ دے دیا جو حضور سے مخلص ہی نہیں تھا جی اسی کدھر سفر تے جانا ہوئے لکھ واری تحقیق کرنے بندہ کون ہے تے اللہ دے حبیب نو لے جانا سی مکے تو لے کے تے ہاں جی ابو بکر چلو اے تے گلاں ہی کرنی آسان انا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی لکھیا کہ غار صدیق اکبر نو ایک سپ نہیں لڑیا کئی حیاتن دی جمع انہاں نقل کی تھی انہاں کہا کئی سپ لڑے کئی ٹھوئے لڑے لیکن لم یتحرک مخافت ان ینتبع رسول اللہ صدیق اکبر کے جسم میں جنبش بھی پیدا نہ ہوئی کہیں حضور کی نیند میں خلل نہ آ جائے اسے واسطے تے امام احمد رضا بریلوی تھے بولے فرماتے ہوتے کہاں خلیل و بنا اور کعبہ و منا لولاد والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے اور مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے بلکہ صدیق غار میں جان ان پہ دے چکے اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی ہے ہاں تو نے انہیں جان دی انہیں پھیر دی نماز پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے اور ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فرو ہے اور اصل الاصول بندگی استاد بھر کی ہے باتیں کرتے ہو ان کے بارے میں باتیں کرتے ہو اور پھر ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ میں نے کہا ہم سے بڑا امن والا یار کون ہے کائنات میں اسی اتنے 8 شہید دیتے اساں کوئی بندے نے چانڈ بھی نہیں مر یہ تو مورخ بھی نہیں لکھے گا کہ یار برس رہے ہون گولیاں ایڈے ایڈے پتھر برس رہے ہون تے گولیاں چل رہی ہون آسو گیس اور ساڈے کنٹینر تک ایڈے ایڈے پتھر آ رہے ہون یہ تو منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا میرا منہ بھی ٹوٹ جانا سی
اور منڈے نے کو ہاتھ رکھ لیا آپ زخمی ہو گئے اسی وہ پھر بھی میں جدو پولیس والا کوئی پکڑ کے لے آندے سن میں کوئی اپنے بچے نے انہوں سمجھ نہیں کہ اسی کیڑا نعرہ لیندے بیٹھے ہیں اور تاجدار ختم نبوت اور تاجدار ختم نبوت اور زندہ آباد این کر کے نعرہ لاؤ اور تاجدار ختم نبوت اے دنیا دے ہر اس کونے تک پہنچے جتھے رسول اللہ دی ختم نبوت دے غدار بیٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے پناہ مل رہی انہوں نے پتہ لگے صدیاں بعد جنگ یمامہ دے صحابہ دے وارث آج بھی وہ نعرہ لا رہے ہیں جڑا دھوڑ پٹی جا رہے آخر وہ تاجدار ختم نبوت ساڑھے بارے تو لوگ لکھے گا بھی نہیں مورخ ہی نہیں لکھے گا ہون جڑا وہ میں ویڈیو ویکھدا نا فیض آباد دی میں کہنا بند کر دیو 1 منٹ نہیں ویکھی جا اسی برستیاں گولیاں میں بیٹھے رہے اور میں نو ڈاکٹر شفیق امینی نے کانے چاہ کے انہاں کہ آ گئے وہ کنٹینر دا تو شیشہ تو توڑ دیتا ہے جتے ایسی بیٹھے سی تے میں کہ تو تے پھر کی لینا ہے جا کے روک تو میرے کول کی لینا ہے وہ کہنا میں تھلے چھال ماری تے وہ نس پے سارے میں نو پھر ایک ایف سی دا پولیس والا ملیا میں کہ تسی نسے کیوں سی کہنے لگا داؤ پوچھو سڑنا کی بڑی آخر پھر وہ زلزلوں تک تو رسولوں کو بھی جانا پڑتا ہے نا اس ویلے مدد آندی جدو ہلا بندہ دیتا بس ہو جائے بندے میں اس ویلے عرض کی تھی میں کہا حضور دل وچ نعرہ تو میں ختم نبوت ہی لا رہے دل وچ میں عرض کی تھی میں کہا یا رسول اللہ مرنے واسطے تسی آئے بیٹھے ہیں میں پتر 2 ہی سن اور ہوندے تے وہ بھی لے آنا سن وہ بھی میں لے آیا بیٹھا اے نہیں کہ پتر میں اپنے یورپ بھیج کے تے لوگوں نو دین دا درس دینا سمجھ آئی نا اپنے پتر میڈیکل کالج داخل کرا کے تے لوگوں نو قرآن دی فضیلت بیان کرنا نہ ہاں میرے ایک پتر نے تے سکول دا منہ بھی نہیں ویکھیا ایویں گئے سی 1-2 ہزار تے میں انہاں نو حافظ تے مولوی بنایا میں آخیا جی مینو عزت اسلام نے دیتی تے پھر مینو روٹی دے رہا تے اے بھوکے مر جان گے اسلام تو اتنی روٹی دینا مکتی کوئی نہیں اور تو آیا نہ ڈرتے کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے محمد اور تو آیا نہ ڈرتے او کیوں بد نصیبہ او ہزاروں رنگاں وچ رنگے دے محمد میں جاننا لوگ دکان دے ملازم ہون یا فیکٹریاں دے ملازم ہون یا سرکاری ملازم ہون لوگ افسر انہوں نے کتنیاں گالاں کٹ دیں میں نو پتہ ہے میں جاننا ساریاں گلاں ایویں داڑھی تے نہیں نہ چٹی ہوئی جاننا میں ساریاں میں نے ایک بندہ کہنے لگا اسی ملازمت سی تے اس واسطے اسی یہ تہاڈے نال ظلم کیتا میں کہ یار میں بھی تو کسے دا ملازم ہاں نا میں کہ جتھے تسی ملازمت کردے ہو تے ہر ویلے خوف رہندا گالاں وکھریاں پیندیاں نوکری گالاں سندیاں پوریاں کردے ہو میں کہ جنہاں دی میں نوکری کردا نا تہانوں مہینے بعد گن کے تنخواہ ملدی تے جنہاں دی میں نوکری کرنا نا میں کہ پتہ ہے وہ کون ہیں خود بھیگ دیں اور خود کہیں میرے منگتے کا بھلا حقیقت بھی انجی ہے خود بھیگ دیں اور خود فرمائے اور چنگا ہویا تو منگیا ہو جائے میں کہ لوگ کہتے ہیں نہ منگے منگن والا آ جائے تو لوگ گڈیاں دے شیشے نہیں لاندے 2-2 کروڑ دی گڈیاں دے بیٹھے ہوندے تھلے معذور ہیں منگ رہے ہوندے شیشہ تھلے نہیں کرتے میں کہ جنہاں دے میں نوکری کردا نا وہ کیا ہے وہ جب بھیگ دینے کو سرے کوئے کا دایا آئے تو لب پہ دعا تھی میرے منگتے کا بھلا ہو اور واہ کیا جود و کرم ہے شاہ بتا تیرا اور نہیں سنتا ہی نہیں اور مانگنے والا تیرا اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے دینے والا ہے سچا پورا پاکستان نہیں پوری دنیا جو کوئی بندہ دسے مولی خادم نے کسی کو 1 روپیہ منگیا ہو 1 روپیہ نہیں گل لینا چاہیے ساڑھے بارے بک کرنے ہو تانوں پتہ ہی نہیں اسی ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا منگتا ہونا دو ہوئے ہر 4 تھلو بوٹی نہیں کھاندا ہوئے منگتا ہونا اعلیٰ حضرت فرماندے ان کا منگتا اور پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تاج مر گئے منم رگڑ کر ریڑی یہ حقیقت بھی انجے شاہ جی جدو ایران فتح ہویا نا ایران مال غنیمت جمع ہو گیا جڑے صحابی پہرے تے سن مال غنیمت دے وہ کہندے ادھی رات ایویں کھڑکن دی آواز آئی تے میں کوئی بندہ آ گیا تے میں کہا کون اللہ
تے پھر صدیاں بعد یہ تے میں صحیح ہوندا تو میں اٹھ کے واقعی بہت پہاڑ دی طرح فرج افا بہم میں بھی جڑان حرکت آ جانا سی. انہیں کہا کون؟ انہیں کہا کس طرح بادشاہ نو میں قتل کیتا سی تے او دے سونے دا تاج ہے تے میں مال غنیمت جمع کرانا آیا تے انہیں پیر اتنے رکھ کے این ٹھوکر ماری. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکراؤ دے. سپر پاور دے بادشاہ دے سونے دا تاج صحابی نے پیر اتنے رکھ کے این ریڑیا تے جا کے بیت المال غنیمت دے ڈھیر نہ لگیا. انہیں کہا یہ بھی جمع کر. انہیں کہا ٹھہر جاؤ تانوں یہ لبڑا ہے نا تسن قتل کیتا. فرمایا نہیں جن کے لیے میں نے کام کیا وہ بہتر جانتے ہیں. یہ تاج کی مجھے ضرورت. ان کا منگتا پاؤں سے ٹھکرا دے وہ دنیا کا تھا. اور ٹھکرایا صحابہ گلا نہیں. اقبال کہنا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو. اقبال اتنے پھر تڑپیا کہنے لگا غرض میں کیا بتاؤں تجھ کو کہ وہ صحرا نشین کیا تھے. جہاں گیرو جہاں دارو جہاں بانو جہاں آرا. کیوں جی بال کہنا میں دساں وہ صحابہ کیوں جیسن انہوں دے بارے کوئی بھونکے چائے دی پیالی تے وکٹ آنا ہو. انہوں دے بارے اقبال کہنا فقر میں بھی وہ اللہ والے تھے غیور اتنے کہ منعم کو گدا کے ڈر سے بخشش کا نہ تھا یار. ان کے بارے میں بات کرتے ہو. اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں. اقبال کہنا جی میں چاہواں نا تو میں تینوں دساں صحابہ بدر کیویں گئے سن. پھر او دے چنج کھڑ کے تیر کیویں کھا رہے سن. کل 70 صحابہ شہید ہوئے جنہاں وچوں 30 رسول اللہ دی حفاظت کردیاں شہید ہوئے. تے نعرہ ایک ہی سی مومن دا نعرہ شاہ جی بدلدا نہیں. اسی فیض آباد کولیاں وچ بھی یہ نعرہ لایا. اج گلشن راوی دے وچ چراغ بڑھ رہے تے نال سٹیج سجا ایتھے بھی نعرہ اقبال کہندا اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں مگر تیرے تخیل سے فضول تر ہے وہ نظارہ. اقبال کہندا کدی تو سوچے بھی نہیں انہاں دے بارے میں تیرے سامنے گل کی کراں. انہاں دے بارے گلاں کرنے ہو پھر ساڈے کول امیداں رکھ دیو. اسی تے گل ہی اجے کوئی نہیں کیتی شاہ جی. اسی تے ویکھ رہے ہیں انہاں نوں بھئی یہ کردے کیون. اسی جے لبیک دا نعرہ لگے تو ہم لبیک کا نعرہ لگاتے ہیں. اور 10 پھر کیڑا لائیے. تو کوئی اور نعرہ دے دے اسی او لانے. کائنات تو اس تو بڑا ایمان دا نعرہ ہی کوئی نہیں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہتے ہیں کہ غزوہ حنین والے دن میں حضور کے ساتھ تھا. فسرنا فی یوم قائز شدید الحر. اے تو میں جھلا ہو جانا پھر رونا اکیلے بہ کے رونا. لوگوں کے سامنے اس واسطے نہیں روندا کہ لوگ کہیں گے ریاکاری کر رہا. کہتے ہیں بھائی بڑی گرمی سی اس دن تے رسول اللہ ساڈے نال سن جی فی یوم قائز شدید الحر. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. فرمایا حتی نزلنا تحت ظل الشجرۃ. فرمایا ایک جگہ حضور نے قیام فرمایا میں بھی ایک درخت تھلے چلا گیا. فلما زالت الشمس. فرمایا جب سورج ڈھل گیا لبست لامتی ورکبت فرسی فاتیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وهو فی فسطاطی. سنا مسلمان تو دین دے بارے کیویں تنقید کرنا تو دین نو دتا کیویں. حضرت ابو عبد الرحمن فیری کہندے ہیں میں پھر اپنا زرہ پائی جنگی سامان پایا گھوڑے تے سوار ہوئے تے بارگاہ قدس وچ حاضر ہویا تے حضور خیمے وچ جلوہ گر سن. او ڈاڈا دن تے ایئر کنڈیشن بہ کے تے پھیرویاں کرسیاں تے 20 قسم دے کھانے کھا کے تو دین تے تنقید کرنا تو دین نو دتا کہ حضور خیمے وچ گرمی اس گرمی وچ تے کہندے میں سلام عرض کیتی تے عرض کیتی قد آن الرواح. حضور کوچ کرنے کا وقت آ گیا. سورج ڈھل گیا. فقال اجل. سنو ذرا آپ بات آگے میں کیا کرنے لگا ہوں اور حدیث کے الفاظ کیا ہے. حضور نے فرمایا ٹھیک ہے. ثم قال قم یا بلال. پھر حضور نے آواز دی فرمایا بلال اٹھیے. کیوں جی بلال اٹھیے. اقبال کہندا او کاہنو پاپاو سلطانو امیر بہر یک نخچیر گیر صد نخ بہر یک نخچیر صد نخچیر گیر. اقبال کہندا اوئے ایک انسان سی او دے لکھاں شکاری سن. از غلامی فطرت دوں شدہ نغمہا نئے اندر خون شدہ. اقبال کہندا غلامہ دی تے فطرت مار دیتی گئی سی. غلام کدی سوچے بھی نہیں سی کہ میں اپنے آقا نال بیٹھ کے ٹکر کھاواں گا یا اپنے آقا جیسے کپڑے پاواں گا. اقبال کہندا تا امین حق حقداراں سپرد اور بندگاراں مسند خاکاں سپرد. اتنی دیر حضور آ گئے. پھر حضور نے غلاماں نو بادشاہاں دی سیٹ تے بٹھا دتا. کیوں جی اقبال نے پھر جڑا بیان کیتا نا ابو جہل دی روح آ کے روئی حرم کعبہ وچ تے کہندا اوئے کی ہویا تینوں. کہندا احمراں با اسوداں میختن آبرو دودھ مانے ریختن
اور کہندے ہوئے محمد عربی نے ایک ہی کیتا اور کالے چٹے نو کٹھا بٹھا دیتا اور ساڈی کی عزت بچی مڑ کے کیوں جی باز گوئے سنگ اسود باز گوئے آنچ دیدم از محمد باز گوئے ابو جال اقبال کہندا ابو جال دی روح روئی اور کہنے لگا دس ہے سنگ اسود حضور نے ساڈے بت کیویں توڑے آج تسی پھر بت خانے بنا دے ہو پاکستان بت خانوں کے لیے نہیں بناتے اگر یہی بنانے تھے تو پھر 10 ہوئے دل تے ہاتھ رکھ سچ سچ دس اے مسلمان دا مطلب کیا عشق نبی نہیں سینے وچ وتراز ایمان دا مطلب کیا جتھے پاک نبی دی عزت نہیں پھر اس پاکستان دا مطلب کیا سانو بھی سمجھاؤ یہ گلا کڑیاں محراباں وچ نچا کے تے کہتے مولی خاتمی جمعہ نہ پڑھن جائے لو جی میں کہ یہ گل ٹرمپ نو بھی دسو گے نا وہ بھی تاڑی مار دے گا بھائی میں بھی بڑا وڈا ہاں دین دا دشمن لیکن تسی میرے نالوں وڈے ہو کہ عالم نو مسجد جمعہ نہیں پڑھن دینا میں اتنے کوئی تقریر تو نہیں سی نہ کرنی میں کہ جمعہ پڑھنا کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے میں کہ کیوں جی میں جمعہ پڑھنا کہتے نہیں آپ نہیں جا سکتے کیوں کہ وہ مسجد بھر جائے گی اور ہم ان سے معاہدہ کر چکے ہیں کہ پاکستان لبرلزم کی طرف جا رہا ہے اور جب مسجد وزیر خان اندر باہر سے جناب چل تھل ہوئے گی تو پھر ٹرمپ کہے گا او میرے نہ کی وعدے کرنے ہوتے اندر کی ہو رہا دیکھو میں ہر تقریر یہی سمجھ کے کرنا بھائی میں اتھی کرنی میرا گڑا بہ بھی کیا تو پھر کی نہیں کریں گے بہ جاؤ 4 دن آرام کر لوں لیکن تسی گڑے کیوں سنبھال کے رکھتے ہو ایک توجہ بھائی ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے عشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے ایک دن زبان چپ ہو جانی پھر اے غسال دے سپرد ہو جانا ہے پورا بدن پھر خاک دے تھلے جا کے سو جانا ہے کیوں جی جاگنا ہے جاگ لے آج افلاک کے سائے تلے عشرت تک سونا پڑے گا خاک کے سائے تلے اے زبان جیڑی اس دن چپ ہو جانی تو یار کم از کم آج حضور دے بارے اتنا تو کہو نا وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ تو بڑے کریمن وہ بڑے کریمن او بڑے کریمن او بڑے کریمن او بڑے کریمن او بڑے کریمن کرا برا کن کرا کرائی کریمن درا یہ حضرت بلال نے حضور دی جڑی نعت پڑھی نا حبشی زبان ہے آپ دی ایک نعت دا مصرع ہوتے حضرت بلال دی قبر انور دے سامنے جڑی دیوار ہے نا اتنے لکھیا آج بھی میں جدو حاضر ہویا نا میں ہاتھ لایا تو مینوں کرنٹ پیا حقیقت کرنٹ پیا حضرت بلال دی قبر تے میں کہ جناب میں تے کتا حاضری دینا آیا سانو کھڑن تے دیو یعنی وہ عشق دی اگ جڑی اج بھی اتنے اسی طرح جڑی سارے پتھر کھا کے سارا ظلم سہ کے تے پھر بھی بلال بلال ہے تے سامنے شعر لکھے سی ارا برا کن کرا کرائی کری منت درا شاید ترجمہ کر دیں حضرت حسان نے پھر عربی زبان ایک ترجمہ کیتا اذا المکارم فیہا فاقنا اذا ذکرت وفینا بک یضرب المثل حضور قیامت تک جدو بڑیاں بڑیاں گلاں ہون گیاں نا تے کسے نو بھی نہیں پیش کیتا جائے گا تہاڈی برکت نہ تہاڈے غلاماں نو پیش کیتا توجہ توجہ اے بھی قیامت تک گل ہوئے گی نا بھائی ویل چیئر والے تے بیٹھ کے منگدے سن یورپ وچ ہوے یا پاکستان وچ ہوے ویل چیئر والا منگنا تے قیامت تک گل ہوئے گی بھائی ویل چیئر تے بیٹھ کے ایک بندہ فیض آباد انج کی کردا سی وہ کہن گے وہ محمد عربی دا غلام سی اور کی کردا جدو مولا علی حضور دے مبارک کندھیاں تے چڑھ کے کعبے دی چھت تے چڑھے نا تے مولا علی فرماندے نا اگر میں چاہندا تے آسمان نو بھی ہاتھ لا دینا سی انہاں دی شان دا کوئی اندازہ کر سکتا کہ مولا علی صرف کندھیاں تے چڑھے ہون تے فرماندے میں چاہندا نا لو شیت و نلت السما میں چاہندا تو میں آسمان نو ہاتھ لا دینا سی ان کے بارے میں میرے جیسا ایک مولوی کوئی بات کرے حضور کی حد بندی مولویوں نے کرنی ہے یہ نہیں جانتے تھے میں کہ تم اپنی گل کر تو کون ہونا حضور دے بارے گل کر یہ جی گلاں نہ کیتے کرو جتھے بیٹھو تو بندہ گل کرے رب نے تہاڈے کان اس واسطے نہیں بنائے کہ تساں حضور دے بارے گل سن لینی آئے کان بند کر کے رکھو ہاں کوئی گل ہو نہ کہو کہ یار دی گل سنا ملا نہ لمے پینڈے پا ملا نہ علماں وچ پھسا اس واسطے بالکل مولا علی جد اتنے چڑھ گئے میں حضور دسن لگا یہ بت پرستیاں جڑیاں نہ شروع کیتیاں تے کہیں جی ہم چاہتے ہیں تو اسلام آباد بنائیں میں کہ تو اسلام آباد نہیں اپنی کوٹھیاں بناؤ مندر 300 کنال تیرے کولے تے 500 کنال جاتی عمر ہے ایتھے بناؤ سارے مندر پاکستان دی زمین تے ہے ہی پتہ تساں جڑی آپو وڑی ہوئی نا اتنے جتنے مرضی بناؤ مندر
جی اسی چوں بھی کی تو گل کر پاکستان اس واسطے نہیں بنیا پاکستان کا جڑا نعرہ لگیا اور پاکستان کا مطلب کیا اللہ ضرب لاؤ کہ جناب مودی بھی وہ جڑی ظہیر الدین بابر والی مسجد انہیں ڈھائی ہے نا بابری مسجد وہ بابر ذہن والا ہی انہوں دوبارہ بنائے گا امریکی کے ہوتے اقوام متحدہ دی اقبال کہتا در چنیوا چیز غیر از مکر و سفن سیدو ہی میشوان اخچیر من اقبال کہتا میں تینوں دساں اقوام متحدہ کی ہوندا اتنے سوائے مکر و فریب دے کچھ نہیں ہوندا اتنے فیصلے ہوندے تو جناب کشمیر نو نپ لے میں افغانستان نو نپ لے کہنا چلیا تو تے کہڑے پاسے جا وڑیا انہاں بابری مسجد بحال کرنی ظہیر الدین بابر پتہ ہے 10,000 دے نال لشکر سی تے رانا سانگے کول 80,000 دا لشکر سی کیوں جی اسی واسطے تو انہوں نے بابری مسجد دا دکھ سی 10,000 کتھے تے 80,000 کتھے رانا سانگا سامنے کھڑیا ظہیر الدین بابر انج ویکھ کے کہنے لگا تھوڑی دیر کے بعد ہم نے سب نے شہید ہو جانا ہے فوج دا مرال نیچے گریا پھر اس نو کہندے ہیں قیادت کیوں جی اس نو کہندے ہیں قیادت اور جو دیکھے نا فوج دا مرال بہت نیچے گر گیا کہنے لگا بھی ہم نے شہید ہو جانا ہے پھر انج سر چک کے کہنے لگا جب مرنا ہی ہے تو ذرا شان سے مرنا ہے توجہ بھائی 10,000 نے 80,000 نو شکست دے دے اے ہندوؤں وہی زخمن پرانے انہوں نے بھلے تو کوئی نہیں یہ تو مسئلہ ہے نا جڑا کھا کے راتی تو سویرے بھلیا ہوتا یہ بات ہے اس انہوں نے ظہیر الدین بابر دی مسجد پترو اسی بنانے مودی بھی سنے تے مودی دے سارا خاندان بھی سنے انشاءاللہ ایک دن فوج پاکستان دی اتنے داخل ہونی ایک دن دہلی وچ اسلام دا جھنڈا دوبارہ لگنا ہے یہ تسی بھول جاؤ ایک وقت گزر جائے گا اقبال کہتا یہ وقت ہے میں نکل کر صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا اسلام اقبال کہتا نکل کر صحرا سے اور جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے کہ وہ شیر پھر ہوشیار وہ شیر پھر آنا ہے یہ کوئی سدا رہنا ہے یہ وقت بدل جانا ہے اتنے مندر نہیں بڑھنے مندر نہیں لاؤ جی حضور جدو مولا علی اتنے چڑھے نا تو مولا علی فرماندے نے جناب پتل نالو بڑے بڑے ایڈی میخاں لگیاں سن زمین تک لوہے نالو پکا انہاں پیڑا کعبے دی چھت تے لایا سی جدو مولا علی چڑھ گئے حضور پیچھے ہٹ گئے سنو ذرا منظر ویکھو تیری ہر ادا پہ ہے جان فدا اور مجھے ہر ادا نے مزہ دیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم مولا علی فرماندے نے حضور جدو پیچھے ہٹے نا تو مولا علی انہوں کھیڑ رہے سن نا تو حضور نے اینج کر کے فرمایا علی اینج کر کے ہلاؤ انہوں حضور نے خود طریقہ دسیا بھائی حبل بت پٹنا کے میں آج تم دوبارہ بت پرستیوں کی باتیں کرتے ہو اور ہمیں کہتے ہو کہ جی آپ کیوں سخت باتیں کرتے ہیں چلے او رسول اللہ آ گئے اب باتیں ہو گئی ختم اب حضور آ گئے اب قیامت تک حضور نے فرمایا میں اور قیامت ایسے ہے درمیان میں جو حضور نے کوئی جگہ نہیں چھڑی بھائی اور کوئی گھسے حضور نے ایج فرمایا ہاں جی یہ ختم نبوت کی دلیل ہے بالکل لاؤ میں ختم نبوت حدیث پڑھ دیں عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال لم يكن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بالطویل الممغد ولا بالقصیر المتردد وكان رباطا من القوم ولم يكن بالجاد القطد ولا بالسبت كان رجلا شعرا ولم يكن بالمتهم ولا بالمقلسم وكان في وجهه تدوير ابيض مشرب ادعج العينين اهدب الاشفار جليل المشاش والقدد اجرد ذو مسربة شسن الكفين والقدمين اذا مشى تقلى كانما ينحط من سبب واذا التفت ما بين كتفيه خاتم النبوة وهو خاتم النبيين اس حدیث دے راوی مولا علی کیوں بین کتفی خاتم النبوت وهو خاتم النبیین اجود الناس صدرا واصدق الناس لہجتا والیا ومریقتا واکرم مشیرتا مرا بداہتا حابا ومن خالتا معرفتا حبا یقول نائدو لمر قبلہ ولا بعدہ مثلا مولا علی فرماندے نے دوروں ویکھیا جڑا قریب آ گیا پھر کہن تے مجبور ہویا نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی حسن نہ اوجے کوئی ہویا نہ کوئی حسن وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ تمہارا لاؤ جی دوسری حدیث سنو
मौलवी खादिम गालियां देता है, सुनया मौलवी खादिम गालियां देता है। मैं आके चलिया गालियां देना, मौलवी खादिम गालियां वो बच्चे हो तुहानू अल्लाह सलामत रखे, तुहाडी जवानियां नू सलामत रखे। तुसीं बैठो, असीं तुहानू वेख के खुश हां। तुसां ही समुद्रां च घोड़े पाने, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी तुसां लियानी। 20 साल हो गए मैं भी जेल च रहा, 20 मिनट भी बड़ी औखी होंदी जेल, ते वो कुड़ी बैठी जेल च। पिछले दिन जो उन्होंने दी अम्मी जान ने घर आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, साढ़े भी कराची के अमीर गए, तो कह लगे कि उन्होंने दी अम्मी जान कहती कि हुण ते वो बच्ची नूं नाल खंजीर भी खिलाण लग पे, और रोजाना कंन ते लांदी होनी ना दीवार नाल कि मोहम्मद बिन कासिम नहीं आया। ऐ तो कहनी होनी कि मोहम्मद बिन कासिम घोड़े लैके नहीं आया, ये तो कंन लांदी होनी रोज। इत्थे यार एक चूड़ी नाल कुफर उहदे वास्ते इकट्ठा हो गया, हुजूर के खिलाफ उन्हें गल्लां कीतियां। जब तक कुफर उन्होंने लै नहीं गया, सानू जेलों च रखिया, हज़ारा बंदे लबैक के अंदर कर देते, ना सैयद वेखे, ना हाफिज वेखे, ना कारी वेखे, ना इमाम वेखे, ना मेरे जै माजूर वेखे, एक चूड़ी नूं छड्डण वास्ते। ते यार उस ना किसने छुड़ाना है, उसनूं कदी सोची तुसीं ये गल? 20 साल अज हो गए, उहदे बच्चे भी जवान हो गए। उहदा बच्चा जिहड़ा है सी ना उस वेले छोटा सी, होश आवाज ऐसी। मैं जब कराची गया ना उन्होंने घर मिलन, तो मैं उस बच्चे को पूछा, मैं कहा यार इंसानियत की बड़ी बातें करते हैं ये यूरोप वाले, तो मैं कहा तू तो छोटा जहा बच्चा सी, तेरे तो अमरीकी फौजी बड़ा एहतराम करते होने। मैनू हस के कहने लगा, ओहो कहते कराची जदों सानू गिरफ्तार किया, इत्थों मैनू मां तो जुदा किया, मेरी रिहाई तक मैं मां नहीं वेखी। ते जिहड़ा उन्हें पुत्र गोदी च आया सी, उत्थे लाहौर कराची दे रोड उत्ते उन्हें मार दिता सी अमरीकियों ने चुक के थले। तो कहने लगा मेरे नाल जो कुछ अमरीकी फौजियों ने किया मैं तुहानू दसा। मैं कहा दस। कहने लगा जिस कमरे च मैं बैठा होंदा सी ना, बच्चा सी इतना सारा उस वेले, कहने लगा जेड़ा भी अमरीकी फौजी आंदा सी ठुड्डे मार के उस कोने सुट देंदा सी, दूसरा आंदा सी ठुड्डे मार के उस कोने। मैं कहा यार इत्थे ते बड़े इंसानियत दे दर्स देंदे। कहंदा तुसीं ना पुछो साडे नाल की उत्थे बीती। आज भी वो कुड़ी उसको उसकी अम्मी ने मैनू दस्या कि वो अमरीकी कहंदे हुण मोहम्मद बिन कासिम किसी नहीं आना, तो एक तरीका है असीं तैनूं जेल चों रिहा कर देंदे, कुरान थले बिछा देंदे, तू पैर रख के कुंडी खोल के चली जा। लेकिन उस कुड़ी ने कहा मैं मर ते सकदी ऐ, इंज ते नहीं ना होना। यार तुसीं कोई साडे खिलाफ गल्लां सुनन करन तो पहले ना सोचा करो कि मौलाना केड़ा जुर्म कर रहे हैं। असां हुजूर दी खत्मे नबूवत ते पहरा दिता, 70 सफ़े ना बदले यार। असीं पुछण गए सी भाई केड़ा बदमाश है, ते बजाय इस दे के उस बदमाश नूं हटांदे साढ़े 8 बंदे शहीद कर दिते। क्यों जी हुण तक साढ़े 16 बंदे शहीद हो चुके हैं। हुण तक जेडे बाकी जुल्म सितम गिरफ्तारी के दौरान जी घर चादर ते चार दीवारी का इन्होंने किया, वो तो मैं बयान कभी नहीं किया। खानेवाल की होया, ते खारियां की होया, ते गुजरात की होया, ते मौलाना यूसुफ साहब बुढ़े 90 साल आलिम सन, हाफजाबाद जेल रजाई नहीं दी, वो सर्दी ना सुकड़ के शहीद हो गए। असी तो कभी रोने भी नहीं इस वास्ते कि असी जो रो पाए फिर तुहानू कौन चुप कराएगा। असी फिर भी दलेर रहांदे हां, अंदर रोईए ते बाहर हसीए, सदा पे मिलीए चाहां नाल, दिल लग्या बेपरवाहां नाल, जिथे दम मारन दी नहीं मजाल तुहाडे नाल। इस वास्ते असी गल्लां ये सिर्फ इस वास्ते करदे हां कि उठो, एक दिन वैसे भी चला जाना है, ते कम अज कम इतना मान लैके कब्र जरूर जाओ कि जदों रसूलुल्लाह तशरीफ लियान उस तो पहले फरिश्ते पूछन हाँ जी, तुसी कहो जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। क्यों जी इतना तो यार मान लैके जाओ ना, जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जे आ गया ते मैं दस देवांगा, फिर पुछड़ा उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरिया। और जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा। आना तो इंज ही है ना, वो तो फिर मंजर ही और होना है ना। और जरा रुक जाओ हुणे आ जांदा, जे ओ आ गया ते मैं दस देवांगा, फिर पुछना उस दे बारे विच जिदी दीद दी खातिर मरिया। चाहता है वो ना होते हुजूर फरमान हो अपने ही जाने दो ही अपना ही, जाने दो ही अपना ही, जाने दो ही अपना। अस यह गल्लां करने तुसीं साडे खिलाफ है कि लोगों दी गल्लां सुनदे हो, मौलवी खादिम गालियां देता है। मैं कोई चला, मेरा कोई दिमाग खराब है? मेरा दिमाग तो अल्हम्दुलिल्लाह कंप्यूटर है।
ہاں جی میں ایک رکعت میں زبانی قرآن پڑھ سکنا اتنا میں نے یاد توجہ زبانی قرآن ہی نہیں پڑھ سکتا الحمدللہ کے والناس تک سارے قرآن دیا گردانہ بھی میں نے آندیا الحمد شریف تو شروع ہوتا حمد یحمد حمدا فهو حامد وحمد یحمد حمدا فذاک محمود لم یحمد لا یحمد لا یحمد لن یحمد لا یحمدن لا یحمدن الامر منه یحمد ليحمد والنهي عنه لا تحمد لا تحمد لا يحمد لا يحمد الظرف منه محمد محمدان محامد ومحامد والآلة منه محمدان محامد ومحامد محمدتان محامد ومحامدة محماد محمادان محامد محامد ومحامدة افعل التفضيل المذكر منه احمد واحمدان احمدنا حامد وحامد والمؤنث منه حمدا حمديان حمديات حمد وحميدا وفعل التعجب منه ما احمد واحمد به وحمد يحمد کیوں جی شاہ جی کیوں جی یہ بھی مینوں آندا تے نالے بھی پتہ الحمد دی دال تے پیش کیوں آئی یار تسی پھر میرے خلاف گلاں بیٹھ کے کرنے ہو انہاں نوں تو درد ہو رہا تسی تو حضور دے غلام ہو کم از کم میرے خلاف گلاں تے نہ کیتے کرو قیامت والے دن اے گناہ تے اپنے نام اعمال وچ میں گالیاں دیتا ہے کون سی گالی میں دیتا ہوں نہ دیکھو اقبال دا میں شعر اگر دو ایتھے پڑھ جاواں نا تے شاید کوئی ترجمہ کراں تو پورا مجمع ہی نس جائے کہ ایڈی ڈاڈیاں گلاں اقبال کرنا چنگا بندہ ہے چنگا مصور پاکستان او چلے او جے تو گل ہوے تے پھر گل کرنی پیندی ہن جے اندر غیرت نہ ہوے تو بندہ انہوں کی کہے جناب تہاڈے جی غیرت ہی کسی انہوں تو بغیرت کہنا ہی کہنا جی اقبال بھی کہندا تا کجا بے غیرت دین زیستن اے مسلمان یہ تو بغیرت اقبال بھی لفظ کی کہندے مول خادم گالیاں دیتا میں کہ پھر اقبال کیا کرتا ہے جڑا نبی دے خلاف شاہ جی موسیٰ علیہ السلام دے خلاف بلم بن باور بددعا کر دیتی تے قرآن نے انہوں نہیں کیا کہ مثلو کا مثل القلب فرمایا اس کی مثال تو کتے کی طرح ہے جڑا نبی دے بارے جناب موسیٰ دے بارے گل کرے وہ کتے کی طرح ہے تو جو حضور کے بارے میں بات کرے یہ تو قرآن میں لفظ موجود ہیں لوگ ہمیں قرآن پہلے پڑھ اقبال کہندا علم حق را در کفا انداختن باہر نان نقد دین در باختن اقبال کہندا قرآن و حدیث تے چک کے تو کھنڈ پیچھے رکھیا ہن روٹی واسطے اے بی سی پڑھدا رہو ساری زندگی قیمت شمشاد خضرا نہ شناختی اور سرود دیگر آرا بلند انداختی اقبال کہندا تو اپنے سونے دی قیمت تے سمجھی کوئی نہیں دوسرے دا پتل لے کے سونا سونا کردا پھردا دوسرے دی اے بی سی لے کے سونا سونا کردا پھردا اپنا قرآن تے تینوں ایک آیت بھی پڑھنی نہ آئی تے تو لوگاں دیاں گلاں کرنا اقبال کہندا ہے منزل مقصود و قرآن دیگر است رسم آئین مسلمان دیگر است اقبال کہندا قرآن دی منزل ہور سی مسلماناں دے رسم و رواج ہور سی میں ایک شادی تے گیا تو میں 10 منٹ میرے کو تو نہیں بیٹھا گیا میں کہو اے مسلماناں دیاں دھیاں اتنی بچیاں نو تسی فراق پائے اے تو ننگیاں جناب کیتا تسی دسو اس ترقی نہ تسی کی کرنا چاہندے ہو جن کا آنچل نہ دیکھا ماہ میر نے یہ قیامت والے دن حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ تو زہرا دی قیادت وچ ساڈی ماما بہنا تے بیٹیاں نہیں جانا تے جانا ہے نا جے سیدہ نے مڑ کے ویکھیا کڑیو میرا دامن تے جناب سورج تے چاند بھی نہ ویکھیا تے تسی دوپٹہ بھی نہ کر سکیاں سر تے ایک میں گلاں جڑی میں بڑا پریشان ہونا ہے نا گلاں تو تانوں پتہ نہیں کوئی سمجھ نہیں آندی ساڈی گل یا ساڈی گل وچ کوئی اثر کوئی نہیں رہیا او خدا دے بندے اوے کوئی ترقی نہیں او اے کوئی ترقی نہ نے اقبال کہندا فریاد ز افرنگو دل آویزی افرنگ فریاد ز شیرینی و پرویزی افرنگ عالم ہما ویرانا او چنگیزی افرنگ او معمار حرم باز بتا میر جہاں خیز از خواب گراں خواب گراں خواب گراں خواب گراں خیز کہندا میں اوتھے بڑا ظلم ویکھ کے آیا نے اوتھے بڑے چنگیز نال بھی بڑے ظالم نے فرنگی کہن لگا او توبہ توبہ اٹھو اپنے حرم دی خود حفاظت کرو اٹھو اپنی مسجداں دی خود حفاظت کرو اٹھو قرآن حکیم دی دبئی دے وچ انہاں قرآن بھی مسیتیوں کٹ چھڈے مینوں مکہ مکرمہ تو بھی فون آیا مسجداں چ انہاں قرآن چک چھڈے ایتھے بھی انہاں نے کہنا ہے کہ کرونا آ گیا اگے مسجداں دیاں صفاں تے تسی توڑ بیٹھے ہو نا تے مسجد جناب دریاں بھی تسی چک بیٹھے ہو تانوں نہیں پتہ ہے سازش کی ہو جائی تے تسی کم از کم یار کوئی دین واسطے تے کھڑے ہوو کالو کہن جی کاغذاں کرونا آ گیا تے تسی گھروں قرآن چکا دینے نہیں استغفر اللہ کی ہن کیڑا قرآن اسی سامنے رکھ دیاں سامنے تے ایڈی وڈیاں وڈیاں سکریناں تسی لائیاں قرآن تے پچھلے کمرے وچ تسی رکھے ہوئے تاکہ رشتہ دار نہ کمن کے مذہب پسند بندہ ہے یہ
فنڈامنٹلسٹ میں قسم اٹھا کے نا مسلمان قرآن گھر چھپا کے رکھتے حضور دی سیرت تے صورت دی کوئی کتاب گھر نہیں رکھتے نہ اپنے بچے نو کچھ دستے تاکہ لوگ یہ نہ کہن جی تسی دین پسند ہو بلکہ میری تقریراں سن کے بہت سارے لوگ بدلے اور انہوں نے گھر جدو رشتے آئے تو کڑیاں بڑیاں بڑیاں چادر کیتیاں انہیں کیا یہ تو مائی لگتی ایسی اس کڑی کا رشتہ نہیں کرنا وہ پھر میرے کو آئے انہیں کیا حضور یا تقریراں کرنیاں بند کر دو یا پھر لوگوں کو سمجھاؤ ساڑیاں دیاں کپڑا کی دوپٹہ پایا سی تو انہیں کیا رشتہ مسترد کر دیتا وہ بانٹ ٹھانڈ کے ساڑھے سامنے دسو یار مسلمان ہی کدھر جا رہے ہو تسی کوئی سمجھ آئی تو گل کدھر جا رہے ہو تسی کہڑے پاسے امت نو لے جانا چاہتے ہو یاد رکھو انج نہیں ہونا آن والی نسلوں نو تسی کی دے رہے ہو کوئی کدی سوچیا کی دے رہے ہو تسی آن والی نسلوں نو تسی تے نصاب وچوں قرآن و حدیث کڈوا دیتا تساں کیوں نہیں کیتی تساں جناب اتلے سپیکر اتروا دیتے تساں کیوں نہیں کیتی اتنے زنا دے بل پاس کر کے اج جو دبئی لکھ توڑیا پیا ہویا اس نے جناب تساں تے کیوں نہیں کیتی ایتھے جناب ممتاز قادری نو تختہ دار ہوتے 8000 بندہ منتظر پھانسی دا پاکستان وچ 8000 یا 4000 جتنا بھی ہے تعداد مقصد نہیں 4000 ہوے یا 8000 بندہ ہوے پھانسی دا منتظر ہے انہاں سارے نو چھوڑ کے ممتاز قادری کیڑا جرم کیتا سی تسی انہوں تختہ دار ہوتے لٹکا یہی جرم سی نا جناب کہ کفر نو انہاں دسنا سی کہ اتنے کچھ بھی نہیں ہونا اسی اپنے نبی نال اتنے وفادار کوئی نہیں جنہیں حضور دی عزت تے پیرا دیتا اسی انہوں تے ٹنگ دیتا ہے ادھی راتی 11 بجے جگہ کے ممتاز قادری دے والد دا فون آیا کہ ممتاز قادری میں نو کہنے لگے فون آیا تے وہ جیل والے بندے آئے بیٹھے ممتاز قادری طبیعت بڑی خراب ہے تے کہندے آؤ جی تسی جلدی ملاقات کرو میں انہاں دے پردوں میں چھپا ہو تو چشم بینا دیکھ لیتی ہے میں انہاں دے پیو نو فون تے کیا میں کہاں طبیعت کوئی نہیں خراب انہاں آج ممتاز قادری نو پھانسی دینی ہاں انج نہیں میں تسی ایویں اس خوش فہمی وچ نہ جانا رستے جو پھر میں انہاں فون کیتا انہاں کہ واقعی پھانسی دا پروگرام ہے تسی ہفتہ پہلے دسیا جاندا فلانے نو پھانسی لگنی تسی ممتاز قادری نو ادھی راتی پھانسی لا دیتی تساں کی سمجھ دو تواڈے ظلم تسی بچ جانا ہے نہ ظالم ظلموں نہ ہی ڈر دے اور نہ ہی خوف خدا دا کر دے اور اپنے کیتے ہوں آپ ہی مر دے اتھے اوتھے ہومن خار بس کریو علم و یار سانو ایک ہی عرب سرکار یہ باب اللہ شاہ نے کیا نا جناب اس واسطے آپوں ظلم نہ کرنا کوئی تے فضا اکبر تھی ڈرنا تے جس دن آپ عدالت ویسی تل تل لکھیا پر اسی بالکل کوئی غلط گل کر رہے ہوں تے تسی بعد میں مسجد بھی میں بہنا ہر بندے نو ملنا میں نو آ کے دس دیتے کرو مولانا اے تسی خلاف شرع کام کیتا ہے اے تسی تہاڈی وجہ تو دین نو نقصان ہویا اے تے فلان ہویا چلو اس نعرے دی وجہ تو تے بیت المقدس جی بچے نعرہ لا کے اسرائیلی فوجیاں نو پے جاندے شاہجہاں صاحب نے دسیا وہ مقبوضہ کشمیر بھی اس نعرے نے تو اینج ہر شے ہلا کے رکھ دیتی میرے آقا و مولا دا جو مبارک نام ہے خیمہ افلاق کا استادہ اور اسی نام سے ہے اور نبض ہستی تپش آمادہ اور اسی نام سے ہے اسی یہی تو گل ہے کہ جی سیاسی نعرہ ہے میں آکھا جی تسی مذہبی لا دے رہو سی سیاسی لا دے رہے توجہ اگے جڑی گل میں کرن لگا بڑی عجیب ہے فرمایا قوم یا بلال خیمے میں حضور تشریف فرما سن ہو حضرت ابو عبد الرحمن پھیری آئے حضور نے انہوں نے کہا حضور چلن کا ٹائم ہو گیا حضور نے فرمایا قم یا بلال فسارا من تخت ثمرۃ کان ذلہ ذل طائر اے بندہ جھلا ہو جاندا حضرت ابو عبد الرحمن پھیری کہندے نے حضرت بلال جس درخت تھلے ستے ہوئے سن نا او دا سایہ اتنا ہی سی جتنا پرندے دا سایہ ہو یعنی اوتے سایہ ہے سی کوئی پرندے دا شاید کتنا سایہ ہوتا ایڈی ڈاڈی گرمی ہوے